مددگار ٹیم۔ خدا کی مؤثر خدمت کرنے کے لیے ہمیں ایک مددگار ٹیم تشکیل کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول میں ہم پالوس رسول کی خدمت میں ایک نمونے کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع نے جب اپنی ٹیم چنی تو اس نے بھی اس اصول کا تعارف پیش کیا۔ اور اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب پالوس رسول نے افسس چھوڑا تو کیا ہوا۔ ہم اعمال 20 باب کی آیت 4 سے 6 تک پڑھتے ہیں کہ ارپروس کا بیٹا جو سپترس بیریا کا تھا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم نے کلام مقدس کے جس حصہ پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہوں کو پیش کرتے ہیں جہاں پالوس نے خدمت کی اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کے قریب آئے، اور یقیناً انہوں نے اس کی مدد بھی کی۔ اور اس معاملہ میں اس نے افسس سے سفر کیا تو 8 لوگوں کی ٹیم نے اس کے ساتھ شرکت کی، اور ہم سپترس جو بیریا کا تھا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کے اس دوسرے خاص مشنری دورے کے بارے میں، وہ ان سے زیادہ ایماندار تھے جو تسلنیکے میں تھے، کیونکہ وہ ہر روز کلام مقدس پر سچائی کو جاننے کے لیے تحقیق کرتے، اور شاید سپترس ایماندار بن گیا، اور اب وہ پالوس کی مشنری ٹیم کا حصہ ہے۔ اور تسلنیکیوں میں ارسترخس، اور یقیناً تسلنیکے میں وہ جگہ تھی جہاں سے پالوس رسول، تیموتھیوس اور سلاس نے بیریا جانے سے پہلے کلیسیا کا آغاز کیا تھا، اور سکندس اور گائیوس جو دربے کا تھا۔ ہم نے دربے کا تعارف پہلے مشنری سفر میں دیکھا، کیونکہ وہاں پالوس رسول واپس ان دوسرے شہروں میں بزرگوں کو مقرر کرنے گیا۔ پھر ہمارے پاس تیموتھیوس ہے جو ٹیم کا بہت نمایاں کارکن ہے، اور تیموتھیوس اور ایشیا کا تخیکس اور ترفمس ایشیا تک اس کے ساتھ گئے، اور ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ایشیا میں کہاں تھا، لیکن وہ ان بڑے خطوں سے آئے تھے جن کی فہرست ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ وہ ایشیا کے 7 شہر ہیں۔ یہ لوگ آگے گئے اور ہمارا طراؤس میں انتظار کیا۔ جب یہ کہتا ہے کہ وہ آگے گئے، وہ آگے فلیپی میں گئے، وہ واپس فلیپی میں جا رہے ہیں۔ پالوس واپس فلیپی میں جا رہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مگر اس کی حفاظت بھی کر رہے تھے، کیونکہ وہ افسس سے واپس آ رہا تھا جہاں بڑا فساد ہوا تھا، اور اس کو تقریباً مار ہی دیا گیا تھا۔ لیکن غور کریں یہ کیا کہتا ہے۔ لیکن ہم فلیپی سے جہاز پر روانہ ہو کر، اب اعمال کی کتاب کس نے تحریر کی؟ اس کو لوکا نے تحریر کیا، اور اس سے پہلے لوکا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہاں گئے اور وہاں گئے۔ لیکن ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا ٹیم میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جمع ضمیر ہم استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کلیسیا کی تعمیر اور قائم کرنے کی مدد کرنے کے لیے فلیپی میں تقریباً 8 سال رہے تھے۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری رات دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلیپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن بعد ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ اب ترواس یاد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پالوس نے بحیرہ ایجین عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے سے پہلے مقدونیہ کی بلاہٹ پائی تھی۔ فلیپی چلا گیا۔ اب تیسرے سفر پر وہ 8 سال بعد فلیپی میں ہیں، بحیرہ ایجین کے اس پار جا رہے ہیں، اور وہ ترواس میں وہاں پہنچے جہاں ظاہر ہے کہ ایک کلیسیا قائم کی گئی تھی۔ ایک ٹیم کے لحاظ سے ایک موقع پر میں نے پالوس اور ان کی ٹیم کا مطالعہ کیا، اور یہاں صرف کچھ مجموعوں کی فہرست ہے جو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر موقع پر پالوس ایک ٹیم کا حصہ تھا۔ وہ خود سے نہیں تھا، اور یہ ایک حیرت انگیز سچائی ہے، کیونکہ خدا ہمیں ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے خود سے ہی نہیں بلاتا، اور جب وہ مسیح کے بدن میں شریک ہوا اس نے حقیقتاً ایک ٹیم کا انتخاب کر لیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس پالوس کا ایک ساتھی ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرے مشنری سفر پر پالوس اور سلاس ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پالوس، سلاس اور تیموتھیوس ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس پالوس، سلاس، تیموتھیوس اور لوکا بھی ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس پالوس، پرسکلا اور ایکویلا ساتھ ہیں جو کرنتھس سے افسس کا سفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پالوس، تیموتھیوس اور ارستخس ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس پالوس اور لوکا ساتھ ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جو ہم ترواس میں دوبارہ سے دیکھتے ہیں، جہاں وہ ایک بار پھر ان 8 آدمیوں میں شامل ہو گیا جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اب پالوس ہمارے لیے ایک نمونہ بھی پیش کر رہا ہے، میرے خیال میں ایک اور بہت اہم اصول، جیسا کہ یہ ہماری کلیسیاؤں کے متعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں، خدا نہیں چاہتا کہ صرف ایک رہنما کلیسیا کی قیادت کرے، وہ لیڈروں کی ٹیم چاہتا ہے۔ یہی آئیڈیل ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر جب وہ پہلے سفر میں ان شہروں میں واپس آیا، آپ کو یاد ہے
کہ دربے کو چھوڑ کر ان دوسرے شہروں سے واپس ہو کر جانا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کو مقرر کیا۔ ہم اس کے بارے میں اعمال 14:23 میں پڑھتے ہیں۔ واپس جا کر پہلے سفر میں کہانی اٹھا کر ہم نے پڑھا، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب یا خطوں میں لفظ بزرگ، لیڈر، نگہبان یا ایسا ہی کوئی اور لفظ پڑھتے ہیں تو عموماً آپ کو یہ صیغہ جمع میں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں ان مختلف شہروں میں کلیسیا کے بزرگ تھے جنہوں نے انہیں مقرر کیا تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ہم لیڈروں کا تقریر صرف ایک سے زیادہ لیڈروں کے لیے نہیں کرنا چاہتے، اور یقیناً اس وقت کلیسیا کی ساخت مختلف تھی۔ صرف افسس کی کلیسیا تھی یا یروشلیم کی کلیسیا یا بیریا کی کلیسیا، تھسلنیکیہ کی کلیسیا تھی، ان کی ساخت مختلف تھی، لیکن عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو جو اپنی زندگی میں ایک گھر کی کلیسیا میں مقرر ہوا ہو، ممکن ہے وہاں 2 لوگ ہوں اگر یہ ایک گھر کی بڑی کلیسیا تھی، یا ہو سکتا ہے وہاں میاں بیوی دونوں یا 3 گھروں کی کلیسیا کے نگہبان ہوں۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ کیسے منظم تھے، لیکن ہم تب بھی ٹیم کا تصور پاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، یسوع اور پالوس کے نمونہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم کیسے قیادت کی ٹیم کو متحد اور مضبوط تیار کر سکتے ہیں؟ خیر، ایک خاص چیز جو ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ حکمت عملی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ارادتاً تیار رہنا ہوگا، اور یقیناً پالوس نے اس بات کو اس وقت واضح کیا جب اس نے تیموتھیوس کو خط لکھا۔ ایک لحاظ سے جب وہ خط لکھ رہا تھا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ تیموتھیوس جہاں بھی ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دے اور کلیسیاؤں کی ٹیم تشکیل کرنے میں مدد کرے۔ اس لیے پالوس نے لکھا اور کہا، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اور اس لیے ہم تقسیم کا پروسیس دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف وہ ایماندار اشخاص تھے جو اپنے گھروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، بلکہ ان کی بیویاں بھی تحقیق میں ٹیم کا حصہ بن گئیں۔ کلام مقدس میں آپ کو یہ منظر نہیں ملے گا کہ خواتین نگہبان بنی، مگر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باپ کے ساتھ اپنے گھروں کی رہنمائی کرتے ہوئے کلیدی کردار ادا کیا۔ لہٰذا خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے پاس ماں باپ کی ٹیم ہے جسے یہ کلیسیا کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم نمونہ ہے، کیونکہ کلیسیا میں ایسے بزرگوں کی ضرورت ہے جو بلاغت کا نمونہ ہوتے ہیں، نہ صرف اس بات پر کہ وہ انفرادی طور پر مردوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ اپنی بیویوں کو ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ اور میں یقین کرتی ہوں کہ واقعی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلیسیا کے متعدد باپ ہیں جیسا کہ یہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد مائیں مظاہرہ کر رہی ہیں اور نمونہ پیش کر رہی ہیں کہ یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اب دوسرے ایک خاص چیز جس کے لیے ہم ارادی طور پر تیار ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایمانداری سے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ خوبیوں کو سمجھیں، جیسے پہلا تیموتھیوس باب 3 اور تیتس باب 1 میں ہے۔ پالوس ان خوبیوں کا خاکہ پیش کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، تیموتھیوس اگر تم افسس میں بزرگ مقرر کرنے جا رہا ہے، اگر کوئی اس کی خواہش کرتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن ان کی بلاغت کو یقینی بناؤ۔ اور پھر وہ اس بلاغت کی فہرست دیتا ہے جو وہ تیتس کو لکھتا ہے جو کریتے میں تھا اور کلیسیائیں قائم کی تھیں۔ وہ کہتا ہے، تیتس جب تم کلیسیاؤں میں بزرگوں کو مقرر کرو تو یہ بات کو یقینی بنانا کہ آیا وہ روحانی طور پر بالغ ہیں، اور پھر سے ان خوبیوں کی فہرست دیتا ہے، اور دونوں حوالوں سے یعنی پہلا تیموتھیوس میں اور تیتس میں وہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ نیک نام ہو، اور پھر وہ ایک خاکہ اور فہرست پیش کرتا ہے جو نیک نامی کی خوبیوں کو واضح کرتی ہے، جیسے کہ ان میں سب سے اوپر اخلاقی بلاغت ہوتی ہے، اعتدال پسند ہونا، دانش مند ہونا، احترام کرنے والا ہونا، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہونا۔ یہ سب ملا کر تقریباً 20 ایسی خوبیوں کی فہرست ہے جو وہ دیتا ہے۔ مجھے اپنا ایک تجربہ یاد ہے جب میں نے ڈیلاس میں کلیسیا قائم کی۔ یہاں ڈیلاس میں ایک چیز جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ میں نے لوگوں کے ایک گروپ کو بائبل سٹڈی کے لیے دعوت دی، اور ہم نے ہفتہ وار ان 20 خوبیوں پر غور کرنا شروع کیا، اور یہ ہم سب کے لیے زندگی تبدیل کرنے والا تجربہ تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس بائبل سٹڈی میں ان خوبیوں کو سٹڈی کرنا شروع کیا، یہ ہماری ترقی کا تجربہ ہوا۔
اور نتیجتاً میں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام دی میئر آف اے مین تھا، جس کا میں نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا تھا، جس کو خدا نے ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے چنا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں نے اس کتاب کو تحریر کیا، بلکہ میں نے پولس رسول کے خطوں میں سے اس کا خاکہ لیا۔ یہ ثابت قدم خوبیاں تھیں۔ یہ بہت اہم تھا کہ ہم نے اس کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا جو کلیسیا کے رہنما ہونا چاہتے تھے یا تلاش میں تھے۔ ہم کامل نہیں ہیں، کوئی بھی ایک شخص کے سوا کامل نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے، بلکہ وہ ہمارا نمونہ ہے، اور ہم اس تعمیری مرحلے میں ہیں اور ہمیں ان خوبیوں کو بیان کرنا ہے۔ حقیقت میں یہ روح کے پل ہونے کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا اس اصول کو سامنے رکھیں جو ہم نے پالوس کے اس تجربے سے حاصل کیا جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سفر پر تھا۔ خدا کی مؤثر خدمت کرنے کے لیے ہمیں ایک مددگار ٹیم تشکیل کرنی چاہیے۔